قرآن میں کس معاہدے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ۔ صحیح جواب ہے صلح حدیبیہ۔ قرآن میں شیطان یا ابلیس کے لیے کون سے نام استعمال ہوئے ہیں؟ فرعون اور حامان، ابلیس اور شیطان، جبرائیل اور میکائیل، ہارون اور موسیٰ۔ صحیح جواب ہے ابلیس اور الشیطان۔ قرآن میں ابلیس کو کس کے طور پر بیان کیا گیا ہے؟ انسان، فرشتہ، جن، پہاڑ۔ صحیح جواب ہے جن۔ قرآن میں ایک نبی کو ان کی ماں کے نام سے کس طرح پکارتے ہیں؟ حضرت موسیٰ ابن عمران، حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت یوسف ابن یعقوب، حضرت ابراہیم ابن آزر۔ صحیح جواب ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ بنی اسرائیل کی جماعت سے وہ کون سی عبادتیں واجب کی گئیں جو مسلمانوں نے بھی جاری رکھیں؟ نماز اور زکوٰۃ، حج اور قربانی، روزہ اور قربانی، دعا اور استغفار۔ صحیح جواب ہے نماز اور زکوٰۃ۔ قرآن میں کس دن کے بارے میں بار بار خبردار کیا گیا ہے؟ یوم القیامہ، یوم الجمعہ، عید الفطر، شب قدر۔ صحیح جواب ہے یوم القیامہ۔ قرآن میں وہ لوگ کون ہیں جن سے اللہ راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے؟ انبیاء کرام، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے قریبی رشتہ دار، تاجر و دانشور۔ صحیح جواب ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کے مطابق عزت و وقار کی پیمائش کیا ہے؟ مال و دولت، طاقت و طاقتور ہونا، تقوی، تعلیم اور علم۔ صحیح جواب ہے تقوی۔ قرآن میں جس نے پورا قرآن حفظ کر لیا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قاری، حافظ، مفسر، امام۔ صحیح جواب ہے حافظ۔ قرآن میں کہاں پانی کو زندگی کی ابتدا کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے؟ سورہ انبیاء، سورہ البقرہ، سورہ الکہف، سورہ النساء۔ صحیح جواب ہے سورہ الانبیاء۔ قرآن میں وہ سورہ کون سی ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی؟ سورہ الفاتحہ، سورۃ التوبہ، سورہ النحل، سورہ النمل۔ صحیح جواب ہے سورہ توبہ۔ قرآن میں کس سورہ میں بسم اللہ 2 بار آیا ہے؟ سورہ نمل، سورہ یوسف، سورہ الرحمن، سورہ آل عمران۔ صحیح جواب ہے سورہ نمل۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے؟ علم و حکمت، صبر و تقوی، سخاوت، طاقت۔ صحیح جواب ہے صبر و تقوی۔ قرآن کے مطابق کون سا عمل انسان کو سب سے زیادہ قریب کرتا ہے؟ صدقہ دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سبھی اوپر والے۔ صحیح جواب ہے سبھی اوپر والے۔ قرآن میں غریبوں کی مدد کرنے کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ صدقہ و خیرات، قربانی، حج، دعا۔ صحیح جواب ہے صدقہ و خیرات۔ قرآن میں ذکر و دعا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ دل کا سکون، گناہوں کی معافی، اجر بڑھنا، سبھی اوپر والے۔
صحیح جواب ہے سبھی اوپر والے۔ قرآن میں قیامت کی نشانیوں میں کون سی چیز بیان ہوئی؟ سورج کا غروب ہونا، زمین کا پھٹنا، لوگوں کا بڑھنا، آسمان اور زمین کا جدا ہونا۔ صحیح جواب ہے آسمان اور زمین کا جدا ہونا۔ قرآن کے مطابق کسی انسان کی عزت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ مال، علم، تقوی، طاقت۔ صحیح جواب ہے تقوی۔ قرآن میں کس نبی کو ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت دی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے ہر زندہ چیز کو کس سے پیدا کیا؟ زمین، آگ، پانی، ہوا۔ صحیح جواب ہے پانی۔